إن الله وملائكته يصلون على النبي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں مفتی محمد حسین خلیل خیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل مفتی حسین لیکچرز کے نام سے۔ ناظرین، مالیاتی فقہ کے دروس کا سلسلہ شروع ہے۔ آج کے درس کا موضوع یہ ہے کہ اگر میں کوئی چیز آپ کو فروخت کرتا ہوں لیکن اس میں سے کچھ حصہ میں مستثنیٰ کر لیتا ہوں کہ یہ میں نہیں بیچتا، تو یہ جو استثناء ہے اس کا کیا اصول ہے؟ تو اس حوالے سے ایک عام اصول تو یہ ہے کہ جس چیز کو آپ مستثنیٰ کریں گے تو اس مستثنیٰ چیز کی الگ سے اگر خرید و فروخت تو درست ہو تو اس کا استثناء کرنا بھی درست ہوگا، لیکن اگر اس کی الگ سے خرید و فروخت درست نہ ہو تو پھر اس کو مستثنیٰ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر زمین میں آپ کو بیچتا ہوں اور اس کے اوپر جو درخت لگے ہیں، خواہ وہ پلدار درخت ہے یا پلدار نہیں ہے، جو بھی ہے، ان درختوں کا میں استثناء کر لیتا ہوں کہ یہ میں آپ کو نہیں بیچتا، تو یہ جو استثناء ہے یہ درست ہوگی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کے بغیر درخت کی بے الگ سے جائز ہے تو اس کی استثناء بھی جائز ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو ایک گھر فروخت کرتا ہوں اور اس میں جو لگے ہوئے دروازے ہیں یا کھڑکیاں ہے یا جو بھی اس میں ایسا فکس مٹیریل ہے جو گھر میں ہمیشہ رہنے کے لیے ہی اور ہمیشہ رکھنے کے لیے ہی اس کو لگایا جاتا ہوں، کسی ایسی چیز کا میں استثناء کر لیتا ہوں تو پھر یہ استثناء درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس صورتحال میں اس چیز کی الگ سے بے نہیں ہو سکتی کہ بنے ہوئے مکان کے لگے ہوئے جو دروازے ہیں وہ میں آپ کو بیچتا ہوں تو یہ بے فاسد ہے، تو اس کی استثناء بھی درست نہیں ہے۔ اس طریقے سے میں آپ کو ایک مکان بیچتا ہوں اور اس میں جو اس کے رہائشی منافع ہے جس کو یوز آف رٹ کہتے ہیں وہ میں مستثنیٰ کر لیتا ہوں کہ بھائی یہ مکان تو میں نے آپ کو بیچ دیا، لیکن 1 مہینہ یا 2 مہینے یا جو بھی وقت ہے اس میں میں رہوں گا یا میرا کرایہ دار اس میں رہے گا، تو یہ بھی استثناء کی صورت ہے کہ گویا کہ میں پورے جو منافع ہے وہ آپ کو نہیں دے رہا بلکہ اس میں سے کچھ اپنے لیے مستثنیٰ کر لیتا ہوں، تو چونکہ منافع کی الگ سے بے نہیں ہو سکتی تو اس کو استثناء بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ایک اہم اصول ہے اس حوالے سے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر بیچی جانے والی جو چیز ہے اس سے اگر کوئی چیز مستثنیٰ کی جائے تو یہ ضروری ہے کہ وہ ایک معلوم مقدار میں مستثنیٰ چیز ہو، اسپیسیفائڈ کوانٹٹی ہو اس کی، تاکہ جو استثناء کی ہوئی چیز ہے وہ بھی معلوم ہو اور استثناء کے بعد جو بچ جانے والی چیز ہے اس میں بھی کوئی جہالت اور ایمبیگوٹی نہ رہے۔ تو اگر کسی چیز معاملے میں ایک مجہول چیز کی استثناء کی جائے تو پھر اس سے معاملہ فاسد ہو جاتا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ یہ 100 گاڑیاں ہیں یہ میں نے آپ کو بیچ دی، لیکن کچھ گاڑیاں میں آپ کو اس میں سے نہیں بیچتا جو بعد میں آپ کو بتاؤں گا، یا ان 100 گاڑیوں میں سے 1 گاڑی میں آپ کو نہیں بیچتا جو بعد میں متعین کروں گا۔ تو ایسی صورت میں جو ایک نامعلوم گاڑی کی استثناء کی صورت ہے تو اس سے معاملہ فاسد ہو جاتا ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ اگر کوئی چیز تخمینے سے فروخت ہو رہی ہے، مثلا ایک باغ کے جو پل ہے پورے پل وہ میں ایک اندازہ سے آپ کو بیچتا ہوں، کوئی خاص مقدار اس کی میں نہیں بتاتا، اندازتاً میں کہتا ہوں کہ یہ پل آپ کو میں نے مثلا 1 لاکھ میں بیچ دیا، تو اس میں سے اگر کچھ درختوں کی استثناء کی جائے تو بھی درست ہے، اور اگر کچھ معلوم پل کہ 1 کریٹ 2 کریٹ 1 کلو 100 کلو 200 کلو اس کی استثناء کی جائے تو یہ بھی درست ہے، کیونکہ ایسی صورت میں بیچنا اس مقدار کا درست ہے تو اس کا استثناء کرنا بھی درست ہے۔ اس طریقے سے اگر فیصدی حصے کا استثناء کیا جائے کہ یہ چیز تو میں آپ کو بیچتا ہوں مثلا، لیکن اس کا 20%، 25%، 1/3، 1/4، کوئی بھی اس طرح انڈیوائیڈڈ شیئر اس میں سے مستثنیٰ کی جائے تو یہ صورت بھی درست ہے، کیونکہ اس میں بھی کوئی جہالت والی بات نہیں ہے۔ البتہ یہ جو تخمینے والی بات آ گئی کہ کچھ مقدار مستثنیٰ ہو، تو اس میں اتنی بات بہرحال ضروری ہے کہ جو مقدار مستثنیٰ ہو تو وہ اتنی مقدار میں نہ ہو کہ اس کے بعد کسی چیز کا بچ جانا ہی یقینی نہ ہو، بلکہ
ضروری ہے کہ جو مستثنی مقدار ہے وہ اتنی ہو کہ اس کے بعد کچھ چیز کا باقی رہ جانا یقینی ہو، تاکہ ہم سمجھیں کہ خرید و فروخت کا معاملہ اسی پر ہوا ہے۔ اگر اس چیز کا وجود ہی اس میں سے مشکوک ہو جائے تو پھر یہ معاملہ بھی مبیع کے مجہول ہونے کی وجہ سے فاسد بن جاتا ہے، بلکہ معدوم ہونے کی وجہ سے آپ سمجھے کہ جس کا وجود یقینی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے معاملہ باطل بن جاتا ہے۔ تو ایسا ضروری ہے کہ جو مستثنی مقدار ہے وہ اتنی زیادہ نہ ہو کہ جس کے بعد کچھ کا بچ جانا جو ہے وہ مشکوک ہو جائے، بلکہ کسی مقدار کے بچ جانے کا یقین ہونا اور یقین کا پائے جانا یہ بہرحال ضروری ہے۔ ناظرین، ایک اور مسئلہ بھی اس میں شامل کرتے ہیں کہ اگر زمین کے بغیر فصل کی خرید و فروخت ہو تو اصولی لحاظ سے یہ صورت درست ہے۔ البتہ اس صورت میں اگر فصل ظاہر ہوئی ہے تو اس کی بے تو درست ہے، اگرچہ وہ ابھی اس قابل نہ ہو کہ جانوروں کے استعمال میں یا انسانی استعمال میں اس کو لایا جائے۔ لیکن اگر فصل جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوا بلکہ بیج کی صورت میں ہے تو ایسی حالت میں اس فصل کی بے بالکل نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ بیج اگر ایسا زمین میں اتنا وقت گزار چکا ہے کہ وہ متعفن بن چکا ہے، کیونکہ جب اس سے کونپل نکلتی ہے تو اس سے پہلے بیج متعفن ہو جاتا ہے، زمین میں گل سڑ جاتا ہے، اس کے بعد اس سے پودا نکلتا ہے۔ تو اگر وہ متعفن ہو چکا ہے تو یہ زمین کے تابع ہے، یہ خریدار ہی کا حق ہے۔ لیکن اگر وہ سالم سلامت حالت میں موجود ہے تو نہ تو وہ خریدار کا حق ہے، اس لیے کہ اس نے زمین خریدی ہے، بیج اس سے بالکل الگ چیز ہے، اس کے تابع بھی نہیں ہے، اور نہ بیچنے والا اس کو کچھ کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ بیج تو زمین میں پڑ چکی ہے، اس کو الگ تو نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایسی صورت میں یا تو بیچنے والا جو ہے وہ اس بیج کو ویسے ہی مباح قرار دے خریدار کے لیے، مفت میں اس کی اجازت دے دے بغیر کسی معاوضے کے، اور یا تو ایسا کرے کہ اس کا انتظار کر لے، جب وہ کونپ لے اس کی نکل جائے اور نظر آنے لگے تو پھر اس کی خرید و فروخت کی جائے۔ تو اگر زمین کے بغیر فصل کو بیچنا مد نظر ہو تو اس میں یہ ایک اصولی بات ملحوظ رہنا ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔